آپ ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھیے۔ ہائی کورٹ نے دعا زہرا کو جو اس کیس کا ملزم ہے اس کی کسٹڈی میں نہیں دیا ہے۔ ہمارا یہ ایک آرگیومنٹ ہے کہ نتیجہ یہی نکلا ہے، مگر ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ بچی آزاد ہے، جہاں چاہنا چاہے جائے، یعنی کہ بچی گھر بھی آ سکتی ہے، بچی مرکزی ملزم کے پاس بھی جا سکتی ہے، اور بچی کسی تیسری جگہ بھی جا سکتی ہے اگر جانا چاہے تو اگر یا تو ہائی کورٹ نے کہا ہوتا کہ جی یہ انہوں نے چونکہ مرکزی ملزم کو جو مبینہ شوہر ہے اس کو کسٹڈی دے دی ہے اور کہا ہے کہ ان دونوں کو ساتھ رکھا جائے اور ان دونوں کو نہ جدا کیا جائے، پھر ویلیڈیٹی آف میرج اور کیا شریعہ کا اطلاق اس پہ ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے وہ سوال آتے۔ اس وقت آپ نے کے سامنے ہم نے میڈیا سے شیئر بھی کیا تھا، ہماری جو پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل ہوئی ہے، ہم نے نکاح نامہ کی ویلیڈیٹی پہ سوال نہیں اٹھائے، وہ سوال ایکسکلوزیو جورسڈکشن ہے فیملی کورٹ کے لیے، بغیر اس نکاح خواہاں کو کراس ایگزامن کیے ہوئے، بغیر اس نکاح خواہاں کے اس نکاح نامے کے گواہوں کو کراس ایگزامن کیے ہوئے، بغیر مبینہ دلہن اور دلہا کو کراس ایگزامن کیے ہوئے کوئی بھی عدالت یہ طے نہیں کر سکتی کہ نکاح نامہ جعلی ہے۔ تو اس لیے یہ دائرہ کار ہے نہیں سپریم کورٹ کا۔ میں اگین آپ کے توسط سے عام عوام کو یہ نالج دینا چاہوں گا کہ ہمیں لگتا ہے کہ جی میٹر سپریم کورٹ میں ہے تو ایک دن میں سب ختم ہو جائے گا، چونکہ فلموں میں ڈراموں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ عدالتوں کا دائرہ کار ہوتا ہے، کسٹڈی کے معاملات، نکاح نامے کی ویلیڈیٹی فیملی کورٹ دیکھتا ہے، سول کورٹ دیکھتا ہے، کم سن بچہ کہاں جائے گا یہ گارڈین کورٹ دیکھتا ہے، آپ کا میڈیکل بورڈ ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ آپ آئینی پٹیشن میں جائیں گے، ملزم کو سزا کیا ہوگی یہ آپ ٹرائل کورٹ میں جائیں گے، اور ہائی کورٹ کے فیصلے کی اپیل کے حوالے سے جو دائرہ کار ہے آپ سپریم کورٹ آئیں گے۔ تو یہ الگ الگ دائرہ کار ہیں عدالتوں کے، اور ہم ہر جگہ کے اوپر ان اکارڈنس ود لاء اپنی درخواست دے رہے ہیں۔ ہمارا اختصار یہ تھا کہ جی بچی مائنر ہے، تو اس پہ سپریم کورٹ نے بالکل صحیح ایک بات طے کی کہ جی پہلے یہ کنفرم تو پھر کر لیا جائے کہ بچی مائنر ہے، اس کے لیے میڈیکل بورڈ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو وہ درخواست انہوں نے ہماری الاؤ کی ہے کہ آپ جائیے اور آپ میڈیکل بورڈ چیلنج کیجئے اور ہائی کورٹ کا فیصلہ اس میں آپ کے آگے رکاوٹ نہیں ہوگا۔ تو یعنی کہ اگر ہم میڈیکل بورڈ کے لیے جاتے ہیں اور اگلے 60 سے 8-10 دن میں آپ کے سامنے ایک میڈیکل بورڈ کی رپورٹ آتی ہے کہ جی بچی واقعی میں کم عمر ہے اور وہ عمر نہیں جو پہلے سرٹیفکیٹ میں آئی تھی، تو ہمارے لیے اسی سپریم کورٹ کے دروازے دوبارہ کھلے ہیں کہ ہم اس نئے شواہد کے ساتھ سپریم کورٹ کے سامنے آئیں کہ سر اب تو کیس بالکل ثابت ہو گیا حتمی طور کے اوپر کہ ہائی کورٹ کے سامنے بھی جو ثبوت تھے وہ سچ نہیں تھے۔ تو ایک طریقے سے سپریم کورٹ نے وہ راستہ ہمارے لیے دوبارہ کھولا آنے کے لیے۔ جہاں تک ملاقات کی بات ہے تو دیکھیے جی والد کی تو یہی خواہش ہے کہ بچی کم سن ہے واپس گھر میں آ جائے۔ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 12 گھنٹے ہمارا یہ موقف تھا، عدالت کے سامنے بھی موقف تھا کہ جو بچی 2 مہینے سے مغویہ ہے اس کا ذہنی توازن کیسا ہے، وہ کس خوف میں مبتلا ہے، ہم کیسے 12 گھنٹے کی ملاقات کر کے تسلی دے دیں اور کورٹ کو بولیں جی ہم مطمئن ہیں۔ تو ہم نے اپنا کیس کنٹیسٹ کیا ہے اور پھر عدالت نے بہتر سمجھا کہ بہتر یہی اس وقت ہے کہ آپ آسیفیکیشن میڈیکل ٹیسٹ کا ریلیف لیجئے، اور جو آپ کو کوئی مسئلہ ہے ہائی کورٹ کے فیصلے سے تو اس میں جہاں تک عمر کی آبزرویشن ہے، یہ نہیں کہ بچی ابھی آزاد ہے جہاں وہ گئی ہے، بٹ جو عمر کے حوالے سے انہوں نے جو بھی آبزرویشن دی ہے وہ آپ کے سامنے حائل نہیں آئے گی، اور فیملی کورٹ سے آپ بچے کی کسٹڈی حاصل کرنا چاہیں تو ان اکارڈنس ود لاء آپ وہ درخواست دے سکتے ہیں۔ دیکھیے اس وقت میں نے آپ سے وہی بات کی نا کہ اس وقت کرنٹلی بچی کا جو سٹیٹس ہے وہ یہ ہے کہ وہ بچی نہیں ہے۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق جب آپ نے اسے سیٹڈ لبرٹی کیا ہے تو اس کو آپ ابھی پابند نہیں کر سکتے، پہلے ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ بچی کی عمر وہ نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ 6 تاریخ کو یہ رپورٹ آئی تھی آسیفیکیشن کی، 7 تاریخ کو ہیلتھ سیکرٹری کو خط لکھ دیا تھا والد صاحب نے۔ اس کے بعد جب ہم نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے سوال کیا کہ جی آپ کیوں میڈیکل بورڈ نہیں بنا رہے، تو انہوں نے کہا جی ہائی کورٹ کے اندر ایک فیصلہ آ چکا ہے، ایج سرٹیفکیٹ کو ریکارڈ لے لیا گیا ہے، اب اس انکوائری کو جو ہائی کورٹ سے اپروو ہو گئی ہے ہم دوبارہ کیسے چیلنج کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے سامنے بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ آج سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد اب ہیلتھ سیکرٹری صاحب کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا کہ ہماری درخواست پہ عمل کریں، اور اگر نہیں کرتے تو ہم ہائی کورٹ سے آئینی پٹیشن کر کے اس پہ درخواست لیں گے کہ جی اب میڈیکل بورڈ بنا کے دعا زہرا کی جو عمر ہے اس کا حقیقی تعین کیا جائے کہ بے شک وہ اتنا سچا تو نہیں ہوگا، جتنا ایگزیکٹ تو نہیں ہوگا، اتنا نادرہ کا ہوتا ہے، مگر میڈیکل ایویڈنس کے بھی کوئی قاعدے اور قوانین ہوتے ہیں وہ پورے کیے جائیں۔ ہمیں یقین ہے کہ میڈیکل ایویڈنس کی رپورٹ ہمارے حق میں آئے گی، اور ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ ہم دوبارہ سپریم کورٹ کے سامنے ہوں گے جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ ایج سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ایک غیر معمولی انداز میں قبول کیا گیا ہے اور اس کی حیثیت جو ہے قانونی طور پہ وہ صحیح نہیں تھی، اور اس کے اندر جو اندازہ لگایا گیا تھا عمر کا وہ بھی غلط تھا۔